سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا دروس کا تسلسل جاری ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فتوحات کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے پیش قدمی فرماتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات اور شق کے مختلف قلعوں کو فتح کیا، اور یہودیوں کو وہاں سے فرار ہو کر اپنی جان بچانی پڑی۔ یہ سلسلہ آج انشاءاللہ العزیز مزید آگے ہم بڑھائیں گے، اور اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پیش قدمیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ صفیہ کے ساتھ نکاح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ، اور اس کے بعد ایک صحابی رسول کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت حیلہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات اور شق کے قلعوں کو جب فتح کر لیا تو ان قلعوں سے شکست خوردہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد، انہوں نے اپنا رخ قتیبہ کے قلعوں کی طرف کیا۔ قتیبہ ایک مقام تھا، اور قتیبہ میں جو بڑا قلعہ تھا اس کو القموس کہا جاتا تھا۔ تو یہ ہو گیا حصن القموس، علاقے کا نام قتیبہ ہے، اور وہاں پر ایک مشہور اور معروف اور مضبوط قلعہ ہے یہودی نقطہ نظر سے، جس کو حصن القموس کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر پہلے ہی موجود تھی، اور اب یہاں سے بھاگنے والوں کے ساتھ مل جانے سے وہاں پر یہودیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کی طرف رخ کیا، اور مورخین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ 20 روز تک قلعے کا محاصرہ رہا۔ آخر کار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خصوصی کاوشوں سے آپ کی بہادری کے جوہر کے سامنے یہودی ٹک نہیں پائے، اور آخر کار یہ قلعہ بھی فتح ہوا، اور اس قلعے سے بہت سے یہودی مرد اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدی ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں حرم رسول میں تشریف لائیں، وہ بھی شامل تھیں، اور آپ کی اہمیت اور افادیت اس لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ آپ ایک یہودی سردار کی بیوی تھیں اور ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور قینانہ بن ابو الحقیق کی زوجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو بھی فتح فرما لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ خیبر کے جو 2 قلعے باقی رہ گئے تھے، ایک کا نام حصن وطیح اور ایک کا نام حصن سلالم تھا۔ وطیح و سلالم، ان دونوں کو اکٹھا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ خیبر کے علاقے میں جو 2 قلعے تاحال فتح نہیں ہو سکے تھے، ایک کا نام وطیح تھا اور ایک کا نام سلالم۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قلعوں کا بھی محاصرہ فرمایا، اور یہ محاصرہ کم و بیش 14 دن تک جاری رہا۔ محاصرے میں ایک جگہ کی سپلائی لائن منقطع کر دی جاتی ہے، راستے پر فوجی اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، اور وہاں آنے جانے والوں کی آمد و رفت بالکل رک کر رہ جاتی ہے۔ اس عرصے میں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی کوئی عملی کوشش نہیں کی، خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 14 دن تک ان قلعوں کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اگر یہ محاصرہ زیادہ دیر رہا تو پھر اس کے بعد ہماری حالت فاقوں تک جا پہنچے گی، اور ہم کھانا کھانے سے بھی جائیں گے، اور ہمارے پاس پینے کے لیے پانی کے ذخائر کی قلت بھی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس قلعے میں موجود جو یہودی سردار ہے قینانہ بن ابو الحقیق، اس نے ایک شماخ نام کے یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور شماخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قینانہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ماحول تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کچھ شرائط پر ہم آپ کے ساتھ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، جس سے معاملہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم خون خرابہ کریں یا آپس میں جنگ کا ماحول بنے، جس میں یقینی سی بات ہے بہت سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بہت سی خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ترجیح باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی طرف نہ جاتا تو پھر اس کے خلاف عملی کارروائی کی جاتی اور تلوار کا استعمال کیا جاتا۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری، اور قینانہ اپنے قلعے سے اپنے رفقاء اور اپنے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ معاہدے کی شق اول تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلعے میں مورچہ بند یہودیوں کا خون معاف کر دیں گے، یعنی یہودیوں کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہودیوں کو آزاد کر دیا جائے گا، ان کی اولاد ان کے حوالے کی جائے گی، اولاد کو بھی قیدی وغیرہ نہیں بنایا جائے گا، نہ ہی ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ وہ لوگ خیبر کے قلعوں اور اس کے مزروعہ رقبوں سے نکل جائیں گے، یعنی وہ قابل زراعت رقبہ جو یہودیوں کے استعمال میں تھا، جہاں پر یہودی کھیتی باڑی کر رہے تھے یا مختلف باغات وغیرہ کا معاملہ تھا، وہ بھی مسلمانوں کو سونپ دیا جائے گا، اور اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سونے چاندی کے سارے زیورات، برتن، ہر قسم کا اسلحہ اور کپڑوں کے تھان وغیرہ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے جائیں گے۔ یہودی صرف یہاں سے اتنا ہی سامان لے جائیں گے جتنا کہ وہ اپنی پشتوں پر لاد سکیں، یعنی حسب ضرورت وہ سامان یہاں سے لے جا سکیں گے، باقی سامان یہیں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی نے کوئی چیز چھپائی، یعنی جیسے آج ایک بیماری ہے کہ ہم اپنے اثاثے چھپاتے ہیں حکومت سے، تو یہ بیماری یہودیوں میں بھی تھی کہ اپنے اثاثہ جات چھپاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مرض سے آگاہ تھے، واقف تھے، تو آپ نے فرمایا جس نے تم میں کوئی چیز چھپائی تو اللہ اور رسول اس صلح کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے خوشی سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپاؤ گے، اس کے بعد صلح والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، قطیبہ ایک زرخیز زمین کا بہت بڑا خطہ ہے، جہاں پر یہودیوں کی آپ آمدنی کا حساب اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر 40,000 کے قریب کھجور کے درخت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو زرعی رقبے پر مختلف کھیت کھلیان تھے ان کا تو شمار نہیں، لیکن مشہور ہے کہ یہاں کے نخلستانوں میں 40,000 کے قریب کھجور کے درختوں کی ایک بہت بڑی بہتات تھی، بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے ان شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو بھیجا، ان کے تمام مال و اموال کو اپنے قبضے میں لے، اور ان 2 قلعوں سے مسلمانوں کو جو اسلحہ حاصل ہوا یا جو سامان حاصل ہوا اس کی تفصیلات بقول مورخین یہ ہیں۔ 400 تلواریں ہیں، 1000 نیزے،
500 عربی کمانیں اور ان کے ساتھ تیر. اس طرح یہ 2 قلعے صلح سے فتح ہوئے. یہودیوں نے اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اپنا ساز و سامان کیا. باقی دوسرے قلعوں کے معاملات میں جنگ کا سامنا رہا مسلمانوں کو، لیکن یہ 2 جو قلعے ہیں سطیح و سلالم، وتیح اور سلالم، ان دونوں قلعوں میں مسلمانوں کو بغیر لڑے ہوئے کافی زیادہ مال حاصل ہوا. اس کے بعد ایک ایسا معاملہ بھی ہے جس کی وجہ سے سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں آپ کا نام زینب تھا اور آپ یہودی سردار حی ابن اخطب کی بیٹی تھیں. صلح کا معاہدہ طے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ اور ربی کو بلایا. کنانہ سیدہ صفیہ کے پہلے شوہر کا نام ہے اور یہ بھی یہودی سردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے معاہدہ طے کر گیا تھا، اور ربی اس کے چچا کے بیٹے کا نام ہے. تو کنانہ اور ربی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد سے سوال کیا کہ حی نے جو مدینہ سے جلا وطنی کے وقت ایک بہت زیادہ اپنا جو مال تھا سونے کا، اس کے پاس سونے کے زیورات تھے، اس کے پاس پیش قیمت سونا تھا وہاں سے جو وہ حاصل کر کے لایا تھا، تو وہ سارا جو سونا ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے. تو یہودی یہ وہ مال تھا جس کو چھپا رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے گفتگو کے اندر جھوٹ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اذحبتہ النفقات والحروب، کہ جنگوں کے اخراجات کے باعث وہ جو سارا سامان تھا حی بن اخطب کا وہ سارا خرچ ہو گیا، حالانکہ اس نے وہ اونٹ کے چمڑے کے ایک تھیلے کے اندر وہ سارا سامان جو تھا وہ چھپا کر رکھا ہوا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. لیکن حی ابن اخطب جو کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، انہوں نے اپنا سامان چھپا کے رکھا اور مسلمانوں کے ساتھ غلط بیانی کی. بہرحال یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا نام سعیہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھنڈر کی طرف رہنمائی کی کہ یہاں پر خزانہ مدفون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو چند مجاہدین کے ساتھ سعیہ کی طرف کے ساتھ بھیجا اور وہاں پر کھدائی کی گئی تو مطلوبہ وہاں سے جو خزانہ تھا وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ کنانہ پر تھوڑی سی سختی والا معاملہ کیا جائے، یعنی ہاتھوں سے اس کو زد و کوب کیا جائے تاکہ جو باقی خزانہ چھپایا ہوا ہے اس کو بھی ظاہر کر دے. تو سیدنا زبیر کی یہ مار زیادہ دیر سہ نہیں سکا اور اس نے اپنے دیگر جو خزانے چھپا رکھے تھے ان کی طرف بھی نشاندہی کر دی اور مسلمانوں کو وہ حاصل ہوا. یاد رکھیے کنانہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ، ہمارے ایک درس پہلے ہی ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ خیبر کے قلعے کی دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھے سستا رہے تھے تو اوپر سے یہودیوں نے مرحب نے اور اس کے رفقا میں، ان رفقا میں کنانہ بھی شامل تھا، تو انہوں نے ایک چکی کا پارٹ نیچے پھینکا جس سے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اب کنانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں گرفتار کیا کہ کنانہ کو سیدنا محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے سکیں. اور یہ جو سونا حاصل ہوا تھا اس میں کثیر تعداد میں سونے کی پازیبیں تھیں، ہاتھوں میں پہننے والے کنگن تھے، انگوٹھیاں تھیں، عورتوں کے کانوں میں پہننے والی بالیاں اور اس طرح کا دیگر ساز و سامان زیورات وغیرہ تھے. سارے اسیران جنگ مرد و زن کو ایک جگہ جمع کیا گیا. ان میں سیدہ صفیہ بھی تھیں جو اپنی سوری اور مانوی محاسن کی وجہ سے سب سے جدا نظر آتی تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ کی زوجہ یعنی سیدہ صفیہ کو سیدنا داہیہ کلبی کے سپرد کیا کہ وہ ان کو اپنی تصرف میں لا سکتے ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی مخدومہ سیدہ صفیہ ہے، یہ حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور کنانہ کی زوجہ ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان کو اپنی غلامی کے لیے منتخب فرما لیں اور داہیہ سے ان کو واپس لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت اچھی لگی تو آپ نے داہیہ کلبی سے فرمایا کہ صفیہ کو
چھوڑ دو اور ان کی بجائے کسی اور عورت کو منتخب کر لو۔ تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صفیہ کی ہمشیرہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو آزاد ہو کر واپس جا سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہیں اور اسلام قبول کر لیں۔ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو سیدہ صفیہ نے فرمایا اختار اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو سیدہ صفیہ کو آزاد کر دیا، دوسرا مسلمان کیا، اور تیسرا جو آپ نے کرم برائے کرم کیا وہ یہ تھا کہ سیدہ صفیہ کو اپنا حق زوجیت عطا فرمایا۔ سیدہ صفیہ سے آپ کا نکاح ہوا، ان کا پہلا نام زینب تھا جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھا۔ یہاں پر امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سیدہ صفیہ کی جو عمر تھی وہ اس وقت 17 برس کے لگ بھگ تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ واقعہ بھی ہے جو بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ ابھی تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خیبر کے قلعے کی طرف پیش قدمی نہیں فرمائی تھی۔ کچھ عرصہ قبل، یعنی فتوحات خیبر سے کچھ عرصہ قبل، سیدہ صفیہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہے جو بیان کرنا ہمارے قارئین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی نہیں فرمائی خیبر کی طرف، ابھی آپ تشریف نہیں لائے۔ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے ہی سیدہ زینب، یعنی جو بعد میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، آپ نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان کا چاند میری گود میں آ گرا ہے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے شوہر قینانہ بن ابو الحقیق سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند زمین پر آ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ تو خواب کی تعبیر بتانے کی بجائے قینانہ نے سیدہ صفیہ کو ایک تھپڑ رسید کیا، جس سے آپ کی آنکھ کے اندر ایک داغ ظاہر ہو گیا، اور اس نے کہا ما ھذا الا انک تمنین ملک الحجاز محمدا، کہ تیری تمنا یہ ہے کہ تو حجاز کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکہ بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف اس آنکھ کے اندر نشان کو دیکھا تو آپ نے اس نشان کی وجہ جاننی چاہی، تو سیدہ صفیہ نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میں نے اپنے شوہر کو جب خواب سنایا تو اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھ میں یہ داغ ظاہر ہو گیا، میری آنکھ تھوڑی سی زخمی ہو گئی۔ چونکہ سیدہ صفیہ کا والد حی، یہ بھی اسلام کا بڑا معلوم و معروف دشمن ہے، اور قینانہ یہ بھی اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب زواف تھی، یعنی شادی کی رات، پہلی رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیدنا ابو ایوب انصاری بار بار ارد گرد چکر لگا رہے تھے، بار بار آپ کے خیمے کا طواف کر رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے باہر تشریف لا کر صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے جو میرے خیمے کے ارد گرد گھوم رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ایوب انصاری ہیں۔ جب انہیں بلوایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے اس واقعے کو جاننا چاہا کہ آپ اتنی رات اس خیمے کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہیں، اور خیمے کے دائیں بائیں آپ کی حرکت کی وجہ کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ کے والد اور ان کا جو سابقہ شوہر ہے وہ اسلام کے بڑے دشمن گزرے ہیں، صفیہ ابھی نو مسلم ہیں، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں سیدہ صفیہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ یہ اسلام کے دشمنوں سے آپ کی طرف آئی ہیں، لہٰذا نقصان دینے کا اندیشہ تو بہر کیف اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نو مسلم بھی ہیں، خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سیدنا ابو ایوب انصاری کی بہت پسند آئی، اور آپ نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب
کما بات یحفظنی، کہ اے اللہ جس نے ابو ایوب رات بھر میری حفاظت میں جاگتا رہا، الہی تو اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد ایک اہم اور مشہور واقعہ ہے جو عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے۔ واقعہ تو لوگ جانتے ہیں، مشہور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک زینب نام کی یہودیہ، جو یہودی حارث کی بیٹی اور سلام بن مشکم کی زوجہ اور مرحب کی بہن تھی۔ مرحب کے ساتھ تو جو مولا علی نے کیا وہ تو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، اور جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس منظر کو کیسے بھلا سکتے ہیں۔ مرحب کو جو ذلت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی لاش 2 حصوں میں بٹ گئی مولا علی کے وار کی وجہ سے، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مرحب کی بہن زینب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جانی نقصان دینے کے لیے منصوبے گھڑنا شروع ہوئی، منصوبے تیار کرنا شروع ہو گئی کہ میں کسی طریقے سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ قموس میں داخل ہوئے بحیثیت فاتحانہ، بحیثیت فاتح، جب آپ قلعہ قموس میں داخل ہوئے تو اس یہودن نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس میں زہر ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی تھے جن کا نام بشر بن برآ تھا، وہ بھی اس کھانے کو تناول فرمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کا پہلا لقمہ لیا تو آپ نے فوراً تھوک دیا اور آپ نے کیا فرمایا، ان ھذا العظم لیخبرنی انہ مسموم، مجھے اس گوشت نے خود خبر دی ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اور اس دسترخوان پر جو حضور کے ہمراہ بشر بن برآ تھے اور دیگر صحابہ تھے، بشر نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے چبایا اور پھر نگل لیا، اور زہر نے فوراً اثر کیا اور بشر بن برآ کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا، اور بشر بن برآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب یہی زہر بنا۔ یہاں پر کمال عشق کی جو بات ہے، جو کمال ادب رسول کی بات ہے، وہ بڑی خاص بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کھانے میں زہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پھر اس کو اگل کیوں نہیں دیا، یعنی تھوک کیوں نہیں دیا تاکہ تمہاری جان بچ جاتی۔ تو بشر بن برآ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں تھوکنا مجھے گوارا نہ تھا، یہ آپ کے ادب کے منافی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر تھوک دیتا، زہر کا مجھے علم تھا، میں نے زہر کھا کر مرنا گوارا کیا لیکن آپ کے سامنے تھوکنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قلعے کے اندر سے صحائف تورات جو تھے وہ کافی وافر مقدار میں حاصل ہوئے۔ اب یہاں پر چونکہ عیسائی اور یہودیوں کی آپسی جنگوں میں ایک دوسرے کے مقدس اوراق کو ضائع کرنا اور زائل کر دینا یہ ایک معمول کی بات تھی، تو یہودی بھی اس بات سے متوقع تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ ہمارے صحائف تورات کو نقصان پہنچائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ ان صحائف تورات کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ یہودیوں کو سونپ دیا جائے۔ یہودی اس احسان کو ساری زندگی نہیں بھول پائے۔ خود یہودی مورخ ڈاکٹر اسماعیل نے اپنی تصنیف تاریخ الیہود فی بلاد العرب کے اندر لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ظرفی اور کشادہ دلی پر یہودی حیران و ششدر رہ گئے۔ پیغمبر اسلام کے اس کریمانہ سلوک سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دوسرے مذاہب کے مقدس صحائف کا کس قدر دل میں احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال اس کے بعد معرکہ خیبر میں مسلم جو خواتین شریک ہوئیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ مال ان کی خدمت گزاری کے سبب دیا گیا۔ صحابی تو تھے ہی لیکن صحابیات بھی ان صحابہ کی خدمت کے لیے ساتھ تشریف لائی تھی، اور ایک صحابیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیا جو انہوں نے گلے میں ڈالا، اور یہ صحابیہ بڑی عمر کی صحابیہ تھی
تمام خواتین کو اپنے گلے کا وہ ہار دکھاتی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالا تھا، ساری زندگی اس ہار کو اپنے گلے سے نہیں اتارا، وجہ یہی بتاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے۔ جب ان کا وصال ہونے کو تھا تو انہوں نے وصیت کی کہ اسی ہار کو میرے گلے میں رہنے دیا جائے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پڑا ہوا ہار ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ مرنے کے بعد یہ شے مجھے نفع دے گی۔ جو خواتین مسلمانوں کی خدمت کے لیے ساتھ آئی تھی، ان خواتین کے نام ہیں ام المومنین ام سلمہ، صفیہ دختر عبد المطلب، ام ایمن سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے۔ 5ویں نمبر پر عاصم بن عدی کی زوجہ، اور یاد رکھیے خیبر میں ہی ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سہلہ رکھا گیا۔ ام عمارہ نصیبہ بنت قاب، 7ویں نمبر پر ام منی، 8ویں نمبر پر ام مطاوع الاسلمیہ، 9ویں نمبر پر ام سلیم بن ملحان، 10ویں نمبر پر ام الضحاک بنت مسعود الحارثیہ، 11ویں نمبر پر ہند بنت عمرو بن حرام، 12ویں نمبر پر ام العلا الانصاریہ، 13ویں نمبر پر ام عامر الاشحلیہ، 14ویں نمبر پر ام عطیہ الانصاریہ، 15ویں نمبر پر ام سلیت، اور 16ویں خاتون امیہ بنت قیس الغفاریہ، اور 17ویں خاتون قعیبہ بنت سعد الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہن جمیعاً۔ یہ وہ 17 خواتین تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے تشریف لائی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ آگے پھر مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اس میں بہت سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا گیا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ مثلا اس دوران وہ پہلے شہید ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے، حدیبیہ میں وہ شامل تھے لیکن فتح خیبر تک وہ زندہ نہیں رہے، تو ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ اور وہ صحابہ کرام جو سفارتی تعلقات کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہیں گئے ہوئے تھے لیکن حدیبیہ کے معاہدے میں شریک تھے، لیکن خیبر کی ان یہودیوں کے خلاف ان جنگوں میں عملی طور پر حصہ نہیں لے سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مال غنیمت میں حصہ رکھا۔ اور یہ مال غنیمت بڑی ہی عدل و انصاف کے قانون کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ جو شخص پیدل تھا اس کو ایک حصہ دیا گیا، جو سواری کے ساتھ تھا اس کو 3 حصے دیے گئے، 2 اس کے گھوڑے یا سواری کے لیے اور 1 حصہ اس کے لیے۔ اگر کسی کے گھوڑے یا اونٹ 1 سے زیادہ تھے اسے صرف 2 ہی حصے دیے گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 گھوڑے تھے، لزار، ضرب اور ثقب۔ ان 3 گھوڑوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گھوڑے کے مطابق حصہ لیا، باقی 2 گھوڑوں کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد زرعی زمینوں کی تقسیم ہے انشاءاللہ العزیز، وہ ہم اپنے اگلے درس میں پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ حجاج بن الات کا، بڑا ہی کمال واقعہ ہے انشاءاللہ، وہ ہم اپنے اگلے درس میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی زندگیاں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل